امریکہ کے لیے دہشت گردی کی جنگ لڑتے لڑتے پاکستان نے اس جنگ کو اپنے گلے میں ڈال لیا ہے اور فی الوقت اس جنگ سے نکلنے کے لیے کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں مسائل ہوتے ہیں وہیں پر ان کا حل بھی موجود ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت ہمیں ہوش و حواس اور تدبر سے کام لینے کی فی الوقت ضرورت ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہیمانہ تشدد کے پیچھے یہ سوال جنم لے رہا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی ہوتے ہوئے دہشت گردی کی اس جنگ کو جاری رکھنا چاہیے، اپنے طور پر جنگ کو لڑنا چاہیے۔ صدر پرویز مشرف نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی بھی صورت خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے اور دہشت گردوں کو ملک کا امن خراب کرنے بالکل ہی نہیں دیں گے۔ مزید پرویز مشرف نے یہ کہا تھا کہ دہشت گردی پھیلانے والے وہ لوگ ہیں جو ملک کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے اور ملک کو خوشحالی کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ بظاہر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے ترقی و خوشحالی کا دامن کو ابھی فی الوقت چھوڑ دیا ہے اور ہم دانستہ طور پر ایسے کام کرتے ہیں جو معاشرے کو تعمیر کی بجائے تخریب کاری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایسے لوگ صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے اور مثبت سوچ اپنانے کی بجائے ملک کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں اور مثبت سوچ کی بجائے بدامنی اور تخریب کاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ریاست کو نقصان پہنچانا یا کوئی بھی توڑ پھوڑ کرنا، کیا ان سے ان کے مسائل کا ازالہ ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج ہر ایک شخص کی جو نظر ہے وہ سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے کہ ملک میں بدامنی پھیلانے والے لوگ کون ہیں؟ ہمارے لیڈرز کو گولیوں کا نشانہ کون بنا رہے ہیں؟ یہ کچھ سوال ہیں۔ وطن عزیز کو جمہوریت کی پٹڑی پر چڑھتا دیکھ کر کون لوگ ہیں جو یہاں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں؟ وطن عزیز کو جمہوریت کی پٹڑی پر چڑھتا دیکھ کر وہ کون لوگ ہیں جو بدامنی کے گڑھے میں پھینکنا چاہتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو غم و غصے سے مشتعل عوام کے درمیان میں گھس جاتے ہیں اور انہیں صرف ٹائر جلانے کی بجائے انہیں توڑ پھوڑ کی اجازت دیتے ہیں اور اکساتے ہیں؟ یہ وہی شرمناک عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر امن و امان ہو، سکون ہو، عوامی ترقی ہو۔ جب عوامی ترقی ہوگی تو ملک بھی آگے بڑھے گا۔ یہ وہی میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں جو محب وطن شہریوں کی صفوں میں گھس آتے ہیں اور دشمن کا ایجنڈا پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی صفوں میں سے شر پسند عناصر کو نکال کر امن و سکون اور یکجہتی کو، اور یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا بلکہ ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا، اور ہر صورت میں یہ کام ہمیں ہر سطح پر کرنا ہوگا، چاہے ہم حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، چاہے ہم استاد ہوں یا طالب علم ہوں۔ ہمیں دشمن کو بتانا ہوگا کہ جس طرح تم ہمیں تفرقے بازی میں ڈال کر پھوٹ ڈالنا چاہتے ہو اس طرح تو بالکل ہی نہیں چلے گا، اور ہم متحد ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں دشمن کو بتانا ہوگا کہ ہم باشعور اور باہمت قوم ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم وطن عزیز کو خود سنبھال سکتے ہیں، اور ہم بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی حوصلہ نہیں ہارنے والے، اور ہم وطن عزیز کا دفاع جاری رکھیں گے۔ بیرونی ہاتھ اور دشمن پسند عناصر کبھی بھی وطن عزیز کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ دشمن پسند عناصر ہمیں اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے مقاصد میں 100% کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے عراق کو اکسا کر ایران پر حملہ کروا دیا تھا اور پھر صدام حسین کو کہا کہ چلو کویت پر حملہ کر، اور خود ہی خلیجی ممالک کی حفاظت کے لیے خلیج میں گھس آئے اور ابھی تک بھی گھسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے روس کے خلاف مجاہدین کی تربیت کی، انہیں جدید اسلحے سے لیس کیا، اور اس کے بعد اب وہی مجاہدین یا طالبان پاکستان کی آرمی کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی پرابلم بنے ہوئے ہیں۔ وہ افغانستان جسے کبھی بھی پاکستانیوں نے غیر نہیں سمجھا تھا، تورخم بارڈر جسے ہم نے کبھی بھی سرحد نہیں سمجھا تھا، وہاں ہم بلا روک ٹوک آتے اور جاتے تھے۔ اس بارڈر پر اب فوج تعینات کرنا بالکل مجبوری بن گئی ہے، اور ہمارا سب سے ازلی دشمن بھارت افغانستان کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا،
اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمسخر سے مسکرا رہا تھا۔ دشمن آپس میں مل بیٹھے ہیں اور یہود و ہنود مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہر خطہ ارض پر مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، اندر سے کمزور ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو آپس میں لڑوایا جا رہا تھا۔ وہ کام جو ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا ان کو آج غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ کیا ان صورتحال میں ہم اخوت و بھائی چارے کو فروغ نہیں دیں گے اور اتفاق نہیں کریں گے؟ یہ وہ سبق ہے جو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ مسلمانوں کی بقا تو اسی میں ہے کہ سب مسلمان متحد ہو جائیں، یعنی کہ آپس میں اتحاد پیدا کر لیں تو دشمن کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اتحاد اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ جس کا نیب البدل امریکی تھنک ٹینک کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ نفاق اور منافرت کا مسئلہ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کا نعم البدل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ بس تھوڑا سا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے اور خود غرضی کو پرے کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ میرے تاثرات کیسے لگے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نذر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے HT پوائنٹ۔ شکریہ۔